جڑنا شروع ہو گیا جڑا تین وہ بھائی بھی الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بحمده تعالی آج 21 رمضان المبارک 1441 ہجری اور مئی کی 15 تاریخ 2020 جمعے کا دن ہے اور لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور پورے عالم میں کورونا وبا پھیلی ہوئی ہے. دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس مہلک وائرس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, پوری دنیا انسانیت کی حفاظت فرمائے اور اس مہلک وائرس کا جلد سے جلد خاتمہ فرما دے. رمضان المبارک کا آخری عشرہ آ گیا ہے. جس طرح رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے, مغفرت کا ہے, ایسے ہی رمضان المبارک کا یہ تیسرا اور آخری عشرہ یہ جہنم سے آزادی کا ہے. عتق من النار, جہنم سے آزادی کا یہ عشرہ ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور اپنے بندوں کی جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرماتے ہیں. لہذا ہم عمل کرنے میں دیر نہ کریں, نیک کام میں ہرگز دیر نہ کریں. یہ آخری عشرہ, یہ زمانہ ایسا ہے کہ تھوڑے سے بچے ہوئے ایام میں ہم نیک عمل کرنے میں ہرگز دیر نہ کریں. اسی لیے میں نے قرآن کریم کا انتخاب فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, کہ دوڑو, جلدی کرو, اللہ تعالیٰ سے مغفرت حاصل کرنے کے لیے, اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے اور
یہ جنت اللہ تعالیٰ جو ہے تقوی والوں کے لیے ہی رکھا ہے. اس لیے فرمایا کہ جب انسان اپنی حقیقت پر غور کرے گا اور اللہ جل شانہ کی عظمت اور اس کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ پر غور کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت سمجھ میں آتی ہے، اس کی قدرت سمجھ میں آتی ہے، اور آدمی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جو مالک، جو رب تمام کائنات کو پیدا کیا ہے اور انسانوں کی فلاح کے لیے جو کام کیے ہیں، انسانوں کی ضرورتوں کا جو خیال کیا ہے، وہ مالک اتنا بڑا پالنہار ہے، اتنا زبردست قدرت والا ہے، تو آدمی کے اندر نیک عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادات کی طرف خود بخود دل کے اندر ایک داعیہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں کیوں نہ اس اللہ کی عبادت کروں، کیوں نہ میں اپنے خالق و مالک کی بات مانوں اور ان کے احکامات پر چلوں. یہ دل کے اندر داعیہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے یہ جو آخری عشرہ ہے یہ پورا خلاصہ ہے، لب لباب ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے غور فرمائیے، آپ رمضان کے 3 عشرے ہیں. پہلا عشرہ رحمت سے متعلق ہے، دوسرا عشرہ مغفرت سے متعلق ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی سے متعلق ہے. آدمی جو ہے پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید لگائے رکھتا ہے کہ اے اللہ، میں آپ کا بندہ ہوں، آپ میرے خالق ہیں، آپ میرے مالک ہیں، آپ میرے پالنہار ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا کردہ نعمتوں پر غور کرے انسان تو اسے رحمت کی ایک امید ہوتی ہے کہ میرا اللہ زبردست رحم و کرم والا ہے. تو وہ رحمت کے لیے اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اپنا دامن پھیلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں میسر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی انوارات، ان کی تجلیات ہم پر آ جائیں. پھر رحمت اتنی ہوتی ہے کہ وہ رحمت کے سہارے وہ بندہ دوسرے عشرے کے اندر اپنا قدم رکھتا ہے تو حق تعالی شانہ سے وہ مغفرت طلب کرتا ہے. اے اللہ، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو ایک کمزور انسان ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی طاقت نہیں. آپ نے یہ جو جسم دیا ہے، یہ جسم کے اندر آپ نے اپنی قدرت سے جو روح ڈالی ہے، روح کے بغیر انسان کا جسم بیکار ہے. اصل چیز تو وہ روح ہے انسان کی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین مکہ نے آ کر سوال کیا تھا، اور حق تعالی شانہ نے بتا دیا تھا کہ اے نبی، آپ کے پاس آئیں گے، سوال کریں گے. آپ فرما دیجیے قل الروح من امر ربی، کہ روح تو جو ہے، روح یہ تو میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا امر ہے. تو انسان کے جسم میں جب تک وہ روح ہے، انسان کا جسم باقی، اور جب یہ روح نکل جاتی ہے تو پھر انسان کا جسم بیکار. اسی لیے لاش کہتے ہیں، لاش کا مطلب لاش ہے، کوئی چیز نہیں. ہم لوگ جو کہتے ہیں لاش لاش لاش، لاش کا مطلب یہ کہ لاش ہے، عربی لفظ ہے، لا کے معنی نہیں، شے کے معنی چیز، لاش ہے، کوئی چیز نہیں ہے.
تو بندہ اپنے خالق سے یوں کہتا ہے کہ اے پروردگار، جس طرح آپ کی رحمت کے دامن تلے میں نے یہ 10 دن گزارے ہیں، اے مالک، اے میرے مولا، کرم کرنے والے آقا، رمضان کے دوسرے عشرے میں داخل ہو چکا ہوں۔ اے اللہ، آپ نے فرمایا یہ مغفرت والا عشرہ ہے، اب وہ مغفرت کی باتیں اللہ سے کرتا ہے۔ اے اللہ، یہ جسم جو اتنا ڈیل ڈول والا جسم ہے میرا، یہ تو بیکار ہے، آپ کے کرم کے بغیر یہ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سے وہ مغفرت کی بھیک مانگتا رہتا ہے، پھر رحمت اور مغفرت کے سہارے وہ تیسرے عشرے اور آخری عشرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ آخری عشرے میں آتا تو آخری عشرے کی جو پہلی رات ہے، 21ویں رات سے ہی اللہ تعالیٰ انعامات کی بارش شروع کر دیتے، دیکھتے کہ میرا بندہ 20 دن کام کرتا رہا، عمل کرتا رہا، روزے رکھتا رہا، تراویح پڑھتا رہا، لیکن رحمت کا امیدوار رہا، مغفرت کا امیدوار رہا، مجھ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا رہا، لیکن ہمارے اعمال میں کچھ کوتاہیاں، کچھ غفلتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اپنی رحمت کو بھیجتے ہیں، اے میرے بندے، تو نے مجھ سے رحمت کا سوال کیا، مغفرت کا سوال کیا، لے اب آخری عشرے میں میری طرف سے انعامات کی بارش، انعامات کا سلسلہ میں شروع کر رہا ہوں، لے لے۔ چنانچہ جو ہے آخری عشرے کے اندر شب قدر کی تلاش کا حکم دیا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرو۔ یہ تلاش کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ آقائے دو جہاں، سرکار دو عالم، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر شب قدر کو متعین کر دیا گیا تھا، اور اس کی فضیلت اور اس کے احکامات بھی بتا دیے گئے تھے کہ فلاں رات میں شب قدر ہوگی، فلاں تاریخ کو شب قدر ہوگی، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس ایک رات میں قیام کرنا، اس ایک رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا گیا تھا۔ یہ اطلاع پا کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اطلاع دینے کے لیے جلدی جلدی تشریف لا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ ان کا مسئلہ سلجھانے کے لیے، ان کے مسئلے کو ختم کرنے کے لیے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مصالحت کا عمل شروع فرمایا، اور شب قدر کی جو تعیین اللہ نے فرمائی تھی، اللہ نے وہ تعیین کو اٹھا لی۔ اب حکم دیا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو۔ ہمارے ہاں جو مشہور ہے نا طاق راتیں، طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، شاید شب قدر مل جائے ہمیں۔ شب قدر طاق راتیں کون سی ہیں؟ آپ کو جو ہے فیس بک کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے واقف کروایا جا رہا ہے۔ طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ عام طور پر بزرگان دین، علماء اکرام، اللہ والوں نے، اور بہت سارے علماء کے قول کے مطابق یہ ہے کہ بھائی رمضان المبارک میں جو 27ویں شب آتی ہے، اللہ والوں نے شب قدر کو پایا ہے اس رات میں، ورنہ تو شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے آخری عشرے میں اس بات کی کوشش کرے کہ نیک کام میں ہرگز دیر نہ کرے، نیک عمل کرنے میں ہرگز دیر نہ کرے،
قرآن کی اس آیت پر غور کریں گے تو عجیب پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عین ہماری فطرت کے مطابق لفظ استعمال کیا. فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، یعنی بھلائی اور نیکی کے کاموں میں ریس اور دوڑ لگاؤ. جسے آدمی دنیا میں دیکھتے ہیں، کوئی کار کی ریس کر رہا ہے، کوئی سائیکل کی ریس کر رہا ہے، کوئی بھاگنے کی ریس کر رہا ہے، کوئی گھوڑے دوڑا رہا ہے کہ میرا گھوڑا آگے، وہ میرا سائیکل سوار آگے، میرا پہلوان آگے. دنیا کا دستور ہے. تو بالکل اسی فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہم کمزوروں کو، ہم جیسے اوجھل لوگوں کو سمجھانے کے لیے حق تعالی شانہ نے لفظ استعمال کیا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. دوڑو دوڑو، جلدی کرو جلدی کرو اپنے رب سے مغفرت کا سامان لینے کے لیے، اپنے رب سے رحمت کا سامان لینے کے لیے، اور اپنے رب سے جہنم سے پناہ مانگنے کا سامان لینے کے لیے جلدی جلدی دوڑو. اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو جو ہے مسلمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سودا کتنا جلد خرید لیتے ہیں، سامان راحت ہم کتنا جلد خرید لیتے ہیں. دنیا کی زندگی 2 روزہ زندگی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب. دنیا جو ہے ایک مردار کی سی حیثیت رکھتی ہے، اور دنیا کے پیچھے پڑنے والے، مالداری کے پیچھے پڑنے والے، جاہ و جلال اور سلطنت حاصل کرنے والے، اللہ سے غفلت برتنے والے، لاپرواہی برتنے والے، جو مقصد دنیا کو بنایا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کو جو ہے ایک مردار کے مانند ہے، اور مردار گوشت کھاتے کون ہیں؟ وطالبها کلاب، اور اس کے طلب کرنے والے وہ کتے ہیں اللہ کی نظر. اس لیے آقا دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں. جماعت صحابہ کی ایک بکری کا بچہ مرا پڑا ہوا تھا. حضور نے پوچھا کون خریدے گا اس بکری کے بچے کو؟ صحابہ حیرت میں پڑ گئے. بھائی بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے، مرا ہوا ہے، اور بدبو پیدا ہو گئی، تعفن پیدا ہو گیا، کیڑے پیدا ہو گئے، اور آقا فرما رہے ہیں کہ کون خریدے گا اس کو؟ صحابہ اکرام نے سوچا اگر بدبو نہ پیدا ہوتی، تعفن نہ پیدا ہوتا، کیڑے نہ ہوتا تو بات کچھ سمجھ میں آتی. اسے خریدنا تو بہت دور کی بات ہے، وہاں کھڑے ہونا بھی مشکل ہے، اسے دیکھنا بھی مشکل ہے، اور آقا فرما رہے ہیں کہ یہ بکری کا بچہ تم میں سے کون خریدے گا؟ یک زبان ہو کر تمام صحابہ نے جواب دیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کون خریدے گا اسے؟ ہم تو اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں فرماتے ہیں. تو پھر میرے آقا نے جواب دیا اے میرے ساتھیوں، جس طرح تمہاری نظر میں یہ بکری کا بچہ اتنا مغلظ ہے، اتنا گندا ہے، رب کائنات کی قسم اللہ کی نظر میں یہ دنیا اس سے بدتر ہے. کوئی حیثیت دنیا کی نہیں، مال کی کوئی حیثیت نہیں، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. اعمال کا شوق اپنے اندر پیدا ہونا، عمل کا شوق پیدا ہو جائے، میں نیک کام کروں اور نیک کام کے اندر دیر نہ کروں. بسا اوقات آدمی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن شیطان حملہ کرتا ہے. شیطان کے داؤ
شیطان کی چالیں بڑی عجیب ہوتی ہیں. مومنین کا داؤ الگ ہوتا ہے اور کفار کا داؤ الگ ہوتا ہے. شیطان جو ہے اگر کسی مسلمان کو بہکانا چاہتا ہے، نماز سے روکنا چاہتا ہے، تلاوت کلام اللہ سے روکنا چاہتا ہے، ذکر سے روکنا چاہتا ہے، وہ یوں نہیں کہے گا ارے کیا پڑھو گے، نماز پڑھنا اچھا کام نہیں ہے، ذکر کرنا اچھا کام نہیں ہے، قرآن پڑھنا اچھا کام نہیں ہے، یہ نہیں کہے گا. بلکہ کیا کہے گا؟ قرآن پڑھنا اچھا کام ہے، نماز پڑھنا بہت اچھا کام ہے، نیکی کے کام کرنا بہت اچھا کام ہے، لیکن وقت تو ہے ابھی. قرآن پڑھنا اچھا کام ہے، آج نہیں کل سے کریں گے انشاءاللہ. نماز پڑھنا تو اچھا کام ہے، آج سے نہیں کل سے کریں گے انشاءاللہ. اب یہ جو کل 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 کا آئے گا، یہ تو بس کل 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 ہی کل ہو جائے گا. اس لیے فرمایا کہ نیکی کا خیال دل میں آ جائے اور سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر دیری کی فکر ہو رہی ہے، تو یاد رکھ لیجئے یہ شیطان کا داؤ ہے. نیک کام کرنے کا دل میں خیال آئے، فوراً اٹھیے وہ کام کر گزر جائیے. اسی کو قرآن کریم میں حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف. آدمی دوڑ لگائے اللہ کے کو راضی کرنے کے لیے، نیک کام کو کرنے کے لیے آدمی دیر لگا. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بھلائی کے کاموں میں آگے رہو، نیکی کے کاموں میں آگے رہو. یہ جو نیکی کا داعیہ دل کے اندر انسان کو جب پیدا ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے وہ مہمان ہوتا ہے دل کے اندر. میرا اور آپ کا یقین ہے کہ جب اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو سب کچھ ہوتا ہے. دل کے اندر خیال آنا کہ یہ نیک کام میں کروں تو سمجھ جائیے کہ اللہ کا فضل ہمارے اوپر ہو گیا. تبھی تو دل کے اندر خیال آیا کہ میں یہ نیک کام کروں. یہ اللہ کی توفیق کا اشارہ مل رہا ہے. اب یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ دل کے اندر شوق پیدا ہونے کے بعد، خیال کے آ جانے کے بعد اگر نیک کام کرنے میں سستی اور غفلت اور لاپرواہی برتوں تو اب یہ شیطان کے کام کر رہے ہم. اور اگر دل کے اندر خیال آنے کے بعد میں فوراً نیکی کا کام کر رہے ہیں تو یہ سمجھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعمال صالحہ کی توفیق مل رہی ہے. بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک کاموں میں کرنے کا جلدی کرو، جلدی کرو. اور جو دل میں خیال آیا ہے اسے مہمان سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل کے اندر داعیہ پیدا ہوا کہ میں یہ فلاں نیک کام کروں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خیال آیا ہے یہ مہمان ہے میرے دل کا. بھائی میرے گھر پر اگر کوئی مہمان آئے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مہمان کو عزت کے ساتھ بٹھاتے ہیں، خاطر مدارات کرتے ہیں، اچھے کھانے کھلاتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ مہمان کو کوئی تکلیف نہ ہو. بالکل اسی طرح جب ہمارے دل میں اچھے عمل کا خیال آ جائے، اچھے کاموں کا خیال آ جائے تو یہ سمجھیے کہ میرے دل میں مہمان آ گیا. اب مہمان کی خاطر مدارت، مہمان کی عزت کیا کرے کہ نیک کام کا جو خیال آیا ہے اس خیال کو آپ پورا کر دیجئے، نیک کام کو آپ پورا کر دیجئے، گویا مہمان کی عزت میں رہے. اور فرصت کے انتظار میں ہرگز نہ رہے. بھائی ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، کل وقت ملے گا، پرسوں وقت ملے گا. بالکل نہیں.
فرصت کے انتظار میں. اور یہ 10 دن جو ہمارے پاس بچے ہوئے، آپ دیکھیے 20 دن گزر گئے کوئی پتہ ہی نہیں چلا. حالانکہ سب لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور کورونا وائرس کا بول بالا ہے پوری دنیا میں، اور 20 دن ایسے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا. اب بچے کچھ 10 دن باقی ہے. اب یہ 10 دنوں کے اندر ہمارا عمل، ہمارے کام ایسے ہو جائے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کو راضی کریں. انتظار نہیں کرنا ہے دنوں کا. ہاں دنوں کا کیا انتظار کرو گے؟ اچھے دن اب نہیں آئیں گے. اچھے دن تو ختم ہو گئے. اچھے دن آنے کا جو وعدہ کرنے والے صاحب تھے وہ اچھے دن کیا آئیں گے؟ اب تو برے دن ہیں. ان کی طرف سے نہ اچھے دنوں کا ہمیں انتظار تھا، ان کی طرف سے نہ ہمیں برے دنوں کا انتظار ہے. ہم تو ہمارے اللہ پر یقین رکھتے ہیں. دنوں کے خالق اللہ، سالوں کے مالک اللہ، مہینوں کے پیدا کرنے والے اللہ، دنوں کے اندر اچھائی دینے والا اللہ، دنوں کے اندر، ایاموں کے اندر برائی دینے والا اللہ. کرایہ داروں سے اچھے دن نہیں مانگے جاتے. اچھے دن تو جو ہے مالک سے مانگے جاتے ہیں. نہ کبھی ہمیں ان کرایہ داروں پر یقین تھا کہ یہ اچھے دن دیں گے، اور نہ ہمیں اب بھی یقین ہے کہ یہ اچھے دن لائیں گے. ہمیں تو جو ہے مالک کے اوپر یقین ہے کہ اچھے دن وہی دینے والا ہے اور برے دن بھی وہی دینے والا ہے. اس لیے یہ جو دن بچے ہوئے ہیں ان دنوں کی قدر کر لے. ہم طاق راتوں میں عبادتوں کا اہتمام کریں. انشاءاللہ طاق راتوں کے اندر آپ کو بات بتائی جائے گی. طاق رات جب ہوگی آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آج طاق رات ہے، آپ یہ عمل کرنا ہے، تلاش کرنا ہے. ان طاق راتوں میں کم از کم ہم کچھ عبادت کر لیں، کچھ ذکر کر لیں، کچھ قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، سو جائیں، بشہر میں اٹھے، تہجد کرے، شب قدر کا اہتمام ہو جائے گا انشاءاللہ. اپنے آپ کو نیک کاموں میں لگا کر رکھنا ہے، اور یہ انتظار نہیں کہ کب کر رہا ہے میں کب کر رہا ہے. صحابہ اکرام کی خوبیاں یہی تھی کہ صحابہ اکرام اعمال کے میدان میں آگے آگے رہا کرتے تھے. غزوہ تبوک کا موقع ہے. غزوہ تبوک بہت آئی تھی، آدمیوں کی بھی ضرورت، دونوں چیزوں کی بھی ضرورت ہے. کوئی کچھ لا کر دے رہے ہیں، کوئی کچھ لا کر دے رہے ہیں، کوئی کچھ لا کر دے رہے ہیں. ایسے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق اپنے گھر گئے، وہ بھی کچھ لے کر آئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گئے، وہ بھی کچھ لے کر آئے. حضرت عمر فاروق نے پوچھا، فرمایا اے اللہ کے رسول میں نے یہ لایا ہے، اسے قبول فرما. حضور نے پوچھا کیا لائے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ گھر کے سامان کے 2 حصے کیے ہیں، ایک حصہ آپ کی خدمت میں لایا، ایک حصہ گھر میں رکھا ضرورت کے لیے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا. جو کچھ گھر میں تھا سارا سمیٹ کر یہاں لے آیا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے پتا چلا میں چاہے ساری عمر کوشش کرتا رہوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ عمل کا شوق، یہ جذبہ صحابہ اکرام کے اندر تھا کہ میں آگے بڑھوں، میں کام کروں. اس لیے فرمایا کہ نیک کام کے اندر دیری نہیں کرنا ہے، فوراً کا فوراً کام کرنا ہے.
مال و دولت کے ذریعے سے جنت خریدی نہیں جا سکتی، عہدوں کے ذریعے سے جنت خریدی نہیں جا سکتی، جہنم سے آزادی ہمیں نہیں ملتی ہے۔ اگر مال و دولت کے ذریعے سے جنت خریدی جا سکتی تھی تو پھر قارون کے پاس تو کیا مال و دولت تھا۔ اگر عہدہ اور سلطنت کے ذریعے سے جنت خریدی جا سکتی یا اللہ کو راضی کرنے کا کچھ سامان ہو سکتا تھا، فرعون سے بڑی سلطنت کس کے؟ لیکن میرے اللہ نے فرمایا کہ مال، دولت، زر، جائیداد یہ سب بیکار ہے، یہ تو دنیا کے دھوکے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنا پڑے گا، حلال طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، حرام راستوں سے بچنا پڑے گا۔ اور میرے اللہ نے فرما دیا، نبی نے فرما دیا، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح کر دیا، حرام بھی واضح کر دیا۔ اور قرآن کریم میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مکمل کر دیا دین، اسلام کو مکمل کر دیا، اب کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ اب تو جو ہے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کی فکر کرنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالی جو ہے ہمارے اوپر اپنے انوارات اور رحمتوں اور برکتوں کو نازل فرمائے، اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور پھر وہ دولت کیا دولت ہے جو سکون بھی نہ دے سکے، دولت کے بدلے سکون نہیں، دنیا کے بدلے کوئی سکون نہیں۔ سکون حاصل کرنے کا، آرام اور چین سے حاصل کرنے کا راستہ بس یہی ایک ہے کہ ہم اللہ تعالی کو راضی کرنے کی فکر کریں، اس کو خوش کرنے کی فکر میں لگ جائیں۔ آج پوری دنیا میں جو کورونا کا قہر جاری ہے، اللہ تعالیٰ کی زمین پر کسی کو انانیت کا حق نہیں، کسی کو غرور کا حق نہیں، ساری بڑائیاں اللہ کے لیے ہیں، ساری کائنات کا مالک وہ ہے۔ جب زمین والے آسمان کے والے کو چیلنج کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہلکے سے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ کورونا وائرس کسے نظر آتا ہے؟ کسی کو بھی نظر نہیں آتا، لیکن آج پوری دنیا بے چین ہے، لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے پوری دنیا میں، اور پوری دنیا آج یہ کہنے پہ مجبور ہے ہاں کوئی ہے خالق و مالک، کوئی ہے پالنہار، کوئی ہے سورج کے نظام کو چلانے والا، کوئی ہے چاند کے نظام کو چلانے والا، کوئی تو طاقت ہے جو یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کوئی طاقت تو ہے جو یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی۔ ہاں کوئی طاقت تو ہے تعز من تشاء تذل من تشاء، ہاں کوئی طاقت تو ہے جو دن کو بدل کر رات لا رہا اور رات کو بدل کر دن لا رہا ہے، اور عزت کو دے رہا ہے، ذلت کو دے رہا ہے، مردے کو زندہ کر رہا اور زندے کو مردہ کر رہا ہے۔ کوئی نہ کوئی طاقت تو ہے، وہ طاقت کس کی ہے؟ وہ طاقت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض۔ وہ طاقت اللہ کی ہے، وہ طاقت اللہ کی ہے۔ اور وہ اللہ کیسا اللہ ہے؟ میرے نبی کے زبان سے اللہ نے اعلان کروانے لگایا، اے نبی اعلان کر دیجئے، اپنے رب کا تعارف بندوں سے کرائیے، میرے بندوں سے
میرا تعارف کرا دیجئے. اور نبی کی زبان جب بولنے لگتی ہے تو نبی کہتے ہیں قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی خاندان ہے نہ کوئی ہمسرا ہے نہ رشتہ دار ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. وعنت الوجوہ للحی القیوم، یاد رکھو اگر پتا اپنی ڈالی پہ ہلنا چاہتا ہے وہ اللہ کا محتاج ہے، ہوا چلنا چاہتی ہے وہ اللہ کا محتاج ہے، سمندروں میں لہریں چلنا چاہتی ہے وہ اللہ کی محتاج ہے، بارش برسنا چاہتی ہے وہ اللہ کی محتاج ہے، کوئی آدمی کی جان نکلنا چاہتا ہے وہ اللہ کی محتاج ہے، ہر چیز اللہ کی محتاج ہے. اور آج یہ سمجھ لو اللہ کی قدرت، آج پوری دنیا کورونا سے باہر نکلنا چاہتی ہے مگر آج پوری دنیا اللہ کی محتاج پڑی ہوئی ہے. آج پوری دنیا اللہ کی محتاج ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اب تو ہے کوئی پیدا کرنے والا، اب تو ہے کوئی یہ دنیا کا نظام چلا رہا ہے، اب تو ہے جو اللہ کی قدرت کام کر رہی ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہم مومن ہیں، ہمارے اندر ایمان ہے، ہم اللہ کے نام لیوا ہیں. اللہ ہم سے آج ناراض ہے، ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہمیں اپنے اللہ کو منانا ہے، ہمیں اپنے اللہ کی عبادتوں میں اپنے آپ کو مصروف لگانا ہے. میں پھر دوبارہ یہ کہتا ہوں، لاک ڈاؤن ہے، بہت سارے علاقوں میں ریڈ زون ہے، مساجد میں 2-4 افراد کے علاوہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور کہیں تو جو ہے مسجدوں میں اذانوں کی آواز بھی نہیں آ رہی ہے. لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے. آج کتنے گھر ایسے ہیں جہاں جماعت سے نماز نہیں ہوا کرتی تھی، آج الحمدللہ وہ تقریباً گھر مسجد کی شکل اختیار کیے ہوئے، مسجدیں بنی ہوئی ہے. وہ نوجوان جو کبھی اذان دینے سے گریز کیا کر لیتے تھے، آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ اذان بھی دے رہے ہیں، اقامت بھی دے رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں. ہاں ضرور یہ اللہ کی طرف سے آزمائش کا دور ہے. ان آزمائش کے دور میں ہم اللہ پاک کو راضی کرنے کی فکر کریں، راضی کرنے کی کوشش کریں. اللہ کو عاجزی پسند ہوتی ہے، اللہ کو عاجزی تواضع پسند ہوتا ہے. ایک بزرگ تھے، لوگ ان کے پاس آئے، فرمایا کہ حضرت ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، جانور پریشان ہیں، آپ مستجاب الدعوات ہیں اور آپ کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، حضرت ہمارے لیے دعا کر دیجئے تاکہ بارش ہو جائے. حضرت نے فرمایا نہ بھائی نہ، میں کون ہوں؟ میں تو سب سے بڑا پاپی ہوں، میں سب سے بڑا گنہگار ہوں، میری دعا اللہ کے پاس کیا قبول ہوتی؟ بلکہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں، میں تمہارے گاؤں میں رہنے کی وجہ سے، میری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، لہذا میں یہ گاؤں چھوڑ کر چلا جاتا ہوں. وہ گاؤں چھوڑ کر چلے گئے وہ اللہ والے. اب ان کا جانا تھا، زوردار بارش شروع ہو گئی، لوگ حیرت میں پڑ گئے، یہ کیا ماجرا ہے اللہ؟ اس اللہ والے کو کبھی تو ہم نماز کی حالت میں دیکھے، کبھی ذکر میں دیکھے، کبھی قرآن کریم کی تلاوت میں دیکھے، ہمیشہ آپ سے مانگتا ہوا دیکھے، ہمیشہ آپ کے سامنے گڑ گڑاتے اور روتے ہوئے دیکھے، یہ کیا ماجرا ہے؟ لوگ پریشان ہیں، غیب سے آواز آتی ہے، لوگوں وہ میرا بندہ ہے. اس کی جو یہ ادا تھی کہ اے اللہ میں ہی گناہگار ہوں، میں ہی پاپی ہوں،
اور میرا ہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اپنے آپ کو سب کے سامنے ذلیل کروا کر گاؤں چھوڑ کر چلا گیا۔ لوگوں، اس کی وہ ادا ہمیں پسند آئی ہے اور اس کی اس ادا کو ہم نے قبول کر کر تمہارے لیے بارش عطا کر کے راحت کا سامان ہم نے کیا۔ یہ ہے عاجزی۔ اللہ کو پسند ہے عاجزی۔ اللہ کے سامنے روئے دھوئے گڑ گڑائے، اپنے مالک کو جانے، اپنے خالق کو جو ہے سمجھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑے۔ اب یہ رمضان کے چند دن باقی رہ گئے، اب ایسے میں جو ہے اور ہم انتظار کریں گے کہ نہیں بھائی کل کریں گے، نہیں ہم پرسوں کریں گے، نہیں، نیک اعمال میں جلدی کیجیے، دیر نہ کیجیے، ذکر کیجیے، تلاوت کیجیے، انسانوں کی مدد کر دیجیے، یہ نیک کام ہے اور اللہ تعالیٰ نیک کاموں کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے جنت کے سچے طلبگار بننا چاہیے، اور جنت کا سچا طلبگار وہ ہوتا ہے جو دل کی گہرائیوں سے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کی طرف دوڑ لگاتا ہے۔ ہمیں جو یہ فرصت کے وقت ملے ہیں، یہ فرصت کے وقت میں ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ ہمیں لمحہ بلمحہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ موت سے قریب ہیں، آپ موت سے قریب ہیں، دن نکل رہے ہیں، سال میں بدل رہے ہیں، عمریں بڑی ہو رہی ہیں، روز بروز موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے ایک حکایت یاد آ گئی ہے، حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ نے اپنی کتاب میں ایک حکایت لکھی ہے اور یہ فرمایا، یہ حکایت کہاں کی ہے معلوم تو نہیں لیکن عبرت کی بات ہے اس کے اندر۔ یہ فرمایا کہ ایک دن ایک شخص کی ملاقات ملک الموت سے ہو گئی، ایک شخص کی ملاقات ملک الموت سے ہو گئی۔ تو اس آدمی نے کہا کہ بھائی آپ ملک الموت ہے یارو، آپ جو ہے اچانک آپ دھمکتے ہیں اور روح نکال لیتے ہیں، ایسا اچانک آنے کے بجائے پہلے آپ کو نوٹس دینا چاہیے۔ جیسے عدالت سے سمن آتا ہے کہ بھئی آپ کی پیشی فلاں دن ہے، تو اب آدمی تیاری کرتا ہے کہ فلاں دن مجھے پیشی ہے، مجھے جانا ہے۔ تو اس آدمی نے ملک الموت سے کہا بھئی 4 دن پہلے خبر کر دینا چاہیے آپ۔ تو ملک الموت نے بڑا اچھا جواب دیا۔ ملک الموت نے کہا میں کبھی کسی کے پاس بغیر نوٹس کے آج تک گیا ہی نہیں، میں نوٹس دیتا ہوں مگر آپ نوٹس کو نوٹس نہیں سمجھتے، اس لیے ہمیشہ کیس ہار جاتے ہیں۔ کیا نوٹس؟ فرمایا کہ نوٹس یہ ہے کہ تمہارے بال کالے تھے سفید ہو گئے، یہ ایک نوٹس ہے۔ تمہارے دانتوں میں سے ایک دانت گر گیا، یہ نوٹس ہے۔ تمہارے گھر کوئی پوترا پیدا ہو گیا، یہ نوٹس ہے۔ تم بیمار ہو گئے، یہ نوٹس ہے۔ تمہیں کچھ بیماری ایسی آ گئی کہ وہ نوٹس ہے تمہارے لیے۔ ظاہر بات ہے بال سفید ہو رہے ہیں، بڑھاپے کی طرف آدمی جا رہا ہے، بیماریوں پہ بیماریاں آ رہے ہیں، پوتے پوتیاں پیدا ہو رہے ہیں، نواسے نواسیاں پیدا ہو رہے ہیں، نانا بن گئے، دادا بن گئے۔ فرمایا ملک الموت نے کہا یہ سارے میرے نوٹس ہی تو ہے، اور کہہ رہے ہو کہ نوٹس نہیں دیتا، میں تو نوٹسیں دے کر آتا ہوں۔ بہرحال یہ عبرت کی بات ہے، نصیحت پکڑنے کی بات ہے۔ ہمیں تو نصیحت مل رہی ہے لیکن ہم نصیحت کو قبول نہیں کر رہے۔ اور آپ یہ سمجھ جائیے جب دنیا میں کوئی آدمی پیدا ہوتا ہے تو اس کی موت بھی آدمی ساتھ۔ میں نے پچھلے جمعے کے بیانات میں یہ اشعار پڑھے تھے، حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے، اجل ڈپٹی کلکٹر تھے، حضرت خواجہ عزیز الحسن مظلوم رحمۃ اللہ علیہ، انگریزوں کے زمانے میں کے ڈپٹی کلکٹر تھے وہ، لیکن بڑا عاشق تھے اللہ کے، بڑے اللہ کے ولی تھے۔ انہوں نے چند اشعار لکھے تھے، فرمایا وہ فرمایا کرتے تھے رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیب غفلت،
موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان. اور اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. میرے بھائیوں، ہم میں سے کس کا وقت کا ہے کب کچھ پتا. یہ 10 دن باقی ہے رمضان المبارک کے. میں نے عنوان بنایا یہی کہ اللہ کے کو راضی کرنے میں دیر نہ کرو، جلدی کرو جلدی کرو. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دیر کرو اپنے رب سے لینے کے لیے. اور رب، جبکہ رب خود اعلان کر رہا ہے آؤ میں تمہیں جہنم سے الگ کر دوں گا، جہنم سے آزادی دے دوں گا، تمہارے مغفرت اور بخشش کے اعلان کر رہا ہے. اس لیے ان دعاؤں کا اہتمام کیجئے اس آخری عشرے میں. اللہم انک عفو غفور تحب العفو فاعف عنا یا کریم. یہ دعا کا اہتمام کیجئے. اور دوسری دعا اللہم اجرنی من النار. روزانہ مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اپنے انگلیوں پہ گنیے اللہم اجرنی من النار، اللہ دوزخ کی آگ سے ہماری حفاظت فرما. اور یہ بھی دعا کرے اچھا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. ونعوذ بک من النار، اور دوزخ کی آگ سے پناہ مانگتا ہوں. یہ دعائیں، یہ آخری عشرے کی دعائیں ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کثرت سے پڑھیے، ذکر کیجئے کثرت سے، تلاوت کیجئے کثرت سے. نیک کام میں دیر نہ کیجئے، خیال آ گیا فوراً نیک کام کریں. صدقہ کیجئے. جو حضرات زکوٰۃ کے نکالنے کا اہتمام فرما رہے ہیں وہ زکوٰۃ نکال دیجئے. صدقہ فطر اس کا اہتمام کیجئے. عید کے دن، عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے. اور اس سال کا صدقہ فطر ہے فی کس 70 روپیے. اور صدقہ فطر پہ بڑا چھوٹا کچھ نہیں ہے. اگر عید کے دن بھی کسی کے گھر پیدائش ہوئی ہے تو اس بچے کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا. صدقہ فطر ادا کیجیے. اپنے اڑوس پڑوس کے اندر خیال فرمائیے، اپنے محلے میں خیال فرمائیے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت ساری خبریں پڑھنے کو مل رہی ہیں، دل دہل رہا ہے. لوگ مجبور ہو کر خودکشیاں کر رہے ہیں. مسلمان کیا غیر مسلمان کیا خودکشی کر رہے ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ انسانیت کے لیے بھلائی کے کام کرو. ایسے میں ہماری دوہری ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بڑھیں، خیر کے کام کریں، اچھے کام کریں، نیک کام کریں، صدقہ اور خیرات میں خوب اضافہ کریں، بھلائی کے کام کریں. ماشاءاللہ گزشتہ کئی جمعوں سے برابر اعلانات ہو رہے ہیں اور ماشاءاللہ دوسرے حضرات علماء اکرام کے بیانات بھی آ رہے ہیں اور مختلف شکلوں سے بیانات سامنے آ رہے ہیں. ماشاءاللہ الحمدللہ سب حضرات جو ہے دامے درمے سخنے قدمے تعاون فرما رہے ہیں، غربا کے درمیان پہنچ رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے، اچھی علامت ہے. اللہ تعالیٰ سب حضرات کو جزائے خیر دے، وہ فکر فرما رہے ہیں. لیکن وذکر فإن الذکریٰ، نصیحت کی بات کو بار بار دہرانا چاہیے تو اس سے بھلائی ہی ہوتی ہے. لہذا پھر ایک دفعہ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ایسے موقع پہ جبکہ لاک ڈاؤن بھی ہے، رمضان کا مبارک مہینہ ہے، مباحثات کا مہینہ ہے، غم خانی کا مہینہ ہے، اس کے اندر ہم اپنے اعمال کو دیکھتے ہوئے اور نیک عمل میں دیر نہ کریں، جلدی کریں، اعمال کا شوق اپنے اندر پیدا کریں. اس شوق کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ، صدقات، خیرات، عطیات کا اہتمام فرمائیں. اپنے غریب ساتھیوں کے پاس پہنچائے. اپنے محلے میں تلاش کیجئے کون ایسا گھر ہے، کون ایسا ہمارا فرد ہے، کون ایسے ساتھی ہے جن کے ہاں رمضان کے روزوں کے درمیان کھانے کو کھانا نہیں ہے. آپ ان کی فکر کیجئے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے. فکر کریں اور ان تک پہنچے. مدارس کا خیال کیجئے، مساجد کا خیال کیجئے، ائمہ اور مؤذنین کا خیال کیجئے. ان تمام کے ساتھ میں اب اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور خلاصے کے طور پہ یہی بولنا چاہتا ہوں کہ اعمال صالحہ میں دیر نہ کیجیے.
نیک کاموں میں دیر نہ کیجیے، خوب اعمال کیجیے، خوب جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیے، اور اہتمام سے ذکر کیجیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ہم تسبیح لیتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، زبان تو استغفر اللہ کہہ رہی ہے اور دل کے اندر ارادے بن رہے کہ مجھے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، نہیں، زبان اور دل دونوں متوجہ ہونا ہے، اہتمام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اللہ کو حاضر و ناظر جان کے پورے خلوص للہیت کے ساتھ کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ یہ جو بچے ہوئے 10 دن ہے اللہ تعالیٰ ریڈ زون ختم فرما دیں، کورونا ختم کر دیں، ہمارے مسجدیں پھر آباد ہو جائیں، ہمارے مسجدوں کے میناروں سے پھر اذانیں گونجنے لگے۔ بات سمجھ میں نہیں آتی اگر میں عرض کر دوں، حالانکہ مناسب تو نہیں ہے اس وقت عرض کرنا، لیکن دل کے پھپوڑے نکال سکتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ یہ عجیب بات ہے کہ حکام بھی جو ہے نا کھلے عام شراب کی اجازت دے رکھی، اور جہاں گیدرنگ سے اوائڈ کرنے کا حکم دیا جا رہا کہ بھائی گیدرنگ مت کرو، لوگوں کو مت لاؤ، سوشل ڈسٹینسنگ رکھو، لیکن جب شراب کی لائنوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں تو جو ہے بڑا ادھم مچا ہوا ہے، وہاں تو جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ ابھی یو پی کے اندر جو ہے بہت بڑے جو ہے پنڈت صاحب کا انتقال ہوا، اب ان کے جو ہے کریا کرم میں، ان کے سنسار میں جو ہے ہزاروں افراد موجود تھے، دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ حکومت کو صرف نظر نہیں کرنا چاہیے، اہل حکومت کو ان کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے، کاش ان کی بات سمجھا دے اللہ۔ مسجدوں میں اگر اذانیں شروع ہو جائے، نمازیں ہو جائیں تو دعائیں کریں گے، لوگ اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں گے۔ اس لیے میں جو ہے بس اتنی ہی گزارشات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر سے دعا فرمائیں۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو علم نافع عمل مقبول عطا فرما، اے اللہ دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرما، اے اللہ تیری رضا نصیب فرما۔ اے اللہ ہم یقیناً سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ معصیت سے لبریز ہیں، گناہوں سے بھرے پڑے ہیں، اے اللہ گناہوں سے لبریز ہیں، اے اللہ ہمارے دل بھی سیاہ اور مردہ ہو چکے ہیں۔ اے مالک ہم آپ کے دربار میں حاضر ہیں، اے اللہ آپ کے سامنے آئے ہوئے ہیں۔ اے اللہ رمضان کا مہینہ ہے، جمعے کا دن ہے، اے اللہ رمضان کا مہینہ ہے، جمعے کا دن ہے، اور رمضان کا آخری عشرہ ہے، اور مغفرت اور رحمت کے بعد اب جو ہے جہنم سے آزادی کا اعلان ہو رہا ہے۔ اے اللہ آپ کے حبیب کی امتی ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم ایسے حال میں ہیں اور ایسے مومنٹ میں ہیں کہ پوری دنیا ہمیں ترچھی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے، اور سب سے ظالم قوم ہمیں تصور کر رہی ہے۔ اے اللہ ہم رحمت کے بھکاری ہیں، اے اللہ آپ کے محتاج ہیں، اے اللہ آپ کے بھکاری بندے ہیں۔ اے مالک جمعے کے دن جو ہے، اور رمضان کے مہینے میں جمعے کے دن مسجدوں کے دروازوں پر کوئی فقیر آ جاتے ہیں تو اے اللہ جاتے جاتے لوگ ان کو بھیک دے کر جاتے ہیں۔ اے اللہ کوئی رمضان کا بھکاری گھروں پر آتا ہے، اور بھکاری اس نیت سے آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، کچھ صدقہ مل جائے گا۔ اے اللہ رمضان کا بھکاری بھی گلی کوچوں سے خالی نہیں لوٹتا۔ اے اللہ ہم بھی رمضان کے بھکاری ہیں، اے اللہ ہم بھی رمضان کے بھکاری ہیں، اے اللہ تیرے در کے بھکاری ہیں۔ اے اللہ کچھ صدقہ دے دیجئے، اے اللہ رحمت کا صدقہ عنایت فرما دیجئے، اے اللہ آپ اپنی رضا کا پروانہ دے دیجئے۔ اے اللہ ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھیے، اے اللہ ہمارے اعمال نہایت کمزور گندے ہیں، اے اللہ کوئی عمل ہمارا ایسے پاس نہیں ہے۔ اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں،
اے اللہ ہمارا یقین آپ کے اوپر ہے، اے اللہ ہم آپ کے حبیب کی امت ہیں، اے مولا کریم مظلوم ہے، کوئی ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہے، اے اللہ آپ ہی ہیں، آپ ہی ہیں، اے اللہ آپ مدد فرما دیجئے، اے اللہ آپ راضی ہو جائیے، اے اللہ بے سہاروں کو سہارا دے دیتے ہیں، اے اللہ سہارا دے دیجئے نا پیارے اللہ، معاف کر دیجئے نا پیارے اللہ معاف کر دیجئے۔ آج امت تڑپ رہی ہے، بڑا برا حال ہے، اے اللہ اپنے بندوں بندیوں پر رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، اے اللہ کرم فرما دیجئے، اے اللہ کرم فرما دیجئے، اے اللہ یہ آخری عشرہ ہے، رمضان کے گنے چنے چند دن باقی رہ گئے ہیں، مولا کریم ہمیں معاف فرما دیجئے، جہنم کو ہمارے اوپر حرام فرما دیجئے، اے اللہ ہمت کر کے بہت بڑا سوال کر رہے ہیں، اللہ جہنم کو حرام کر دیجئے، اے اللہ ہرگز ہمارے عمل اس لائق نہیں ہے، مگر اے اللہ آپ کی شان بڑی ہے، آپ بڑے رحیم ہے، بڑے کریم ہے، اے اللہ کوئی طاقت آپ سے سوال کر نہیں سکتی، اے اللہ آپ تو وہ ہے جو عورت ہمیشہ بدکار تھی، فاحشہ تھی، ایک کتے کے بچے کو اس نے پانی پلایا، اے اللہ آپ نے اس کو جنت میں بھیج دیا، اے اللہ اس کو آپ نے جنت میں بھیج دیا، کوئی آپ سے نہیں پوچھ سکتا، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اے اللہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ کرم فرما دیجئے، اے اللہ کرم فرما دیجئے، اے اللہ آج جمعے کے موقع پر یہ جو گزارشات کی گئی ہیں، اے اللہ خیر ہے تو خیر ہم سب کو نصیب فرما دیجئے، اے اللہ آج کے اس پروگرام کے اندر جتنے حضرات جو ہے جڑے ہوئے ہیں یا جہاں تک بات پہنچ رہی ہے، اے اللہ سب کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما دیجئے، سب کی حاجتوں تمناؤں مرادوں کو پورا فرما دیجئے، بندوں اور بندیوں کو اللہ معاف فرما دیجئے، بندوں اور بندیوں کے جائز حاجتوں تمناؤں مرادوں کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما دیجئے، جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا فرما دیجئے، اے اللہ اس مہلک بیماری کورونا وائرس کا خاتمہ فرما دیجئے، اے اللہ جلد سے جلد پوری دنیا انسانی کو کی حفاظت فرما دیجئے، پوری دنیا سے اس کا خاتمہ فرما دیجئے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو آپ اپنے فضل سے کرم سے لطف و عنایت سے قبول منظور فرما دیجئے، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔